نکل رہے ہیں یہ رمضان مبارک شاپنگ کے لیے نہیں ہے. ہم 2 مہینہ پہلے اس کی تیاری کر لیں. 2 مہینہ پہلے ہی جو چیزیں لانی ہے, کپڑا سلوانا ہے, ساری چیزیں پہلے کر لیں, ورنہ درزی جو ہے کان کی جگہ ہاتھ, ہاتھ کی جگہ پیر سلا کے وہ واپس کر دے گا. تو کوشش اس کی پہلے تیاری ہو جائے. رمضان المبارک پوری عبادت کے ساتھ ایک لمحہ ایک سیکنڈ لا الہ الا اللہ کے بغیر نہ گزرے, ایک لمحہ ایک سیکنڈ درود پاک کے بغیر نہ گزرے, ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ استغفار کے بغیر نہ گزرے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح راضی ہوتا ہے. یہ مہنگائی, یہ وقتی طوفان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک سے پہلے رمضان کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب ضبطہ قبر, کہ قبر جو دباتی ہے اس دبانے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کافروں کو جو قبر میں عذاب ہوگا اور دبانا ہوگا اور ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی, وہ بطور سزا, بطور وبال, بطور گناہ اور بطور عذاب کے ہوگا. مومنین کو بھی قبر میں رکھنے کے بعد انہیں ضبطہ قبر پیش آتا ہے, انہیں بھی قبر دباتی ہے, لیکن اس دبانے سے مومنین اور مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس دبانے پر مومنین کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. علماء نے اس کی مثال یوں دی, جیسے کسی کے سر پہ درد ہوتا ہے یا پاؤں میں درد ہو رہا ہے, ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, اب دوسرے کو کہتے ہیں کہ میرا سر دبا دو یا پاؤں دبا دو, ہاتھوں کی مالش کر دو. اب وہ جو سر دبا رہا ہوتا ہے, جس کے سر میں درد ہوا ہوتا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس طرح مومنین کو ضبطہ قبر جو پیش آئے گا وہ ان کو مزہ آئے گا, اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب کہ دنیا مصائب, دنیا کے مصائب و آلام, یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو مصیبتیں آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہے, تکلیفیں آتی ہے, اس کے سبب اللہ تعالیٰ مومنین اور مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مصیبتوں کا آنا, چراغ جل رہا تھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جیسی گل ہوا بجھ گیا, فوراً نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس پر ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ یہ کلمہ ہر مصیبت پہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اور یہ چراغ کا بجھ جانا, روشنی کا چلا جانا, یہ بھی ایک مصیبت ہے. اچانک کمرہ اندھیرے پہ تبدیل ہو چکا ہے, تو ایک مصیبت ہے, پریشانی ہے. آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہے, دن میں کئی مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور یہ کہ الیکٹرک کی ایک بہت شفقت اور مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یہ کلمات پڑھنے کا بار بار موقع دیتے ہیں. ہم انہیں برا بھلا نہ کہیں, ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے, جیسے ہی لائٹ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. یہ سنت پیغمبر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو عقل نہیں آئے گی کہ الیکٹرک والے کو, لوڈ شیڈنگ والے کو, ان کو عقل نہیں آئے گی. رمضان جیسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس پہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ جگڑ لیتے ہیں, قید کر لیتے ہیں, پابند کر لیتے ہیں, لیکن یہ ایسے شیاطین اور ابلیس ہے
کہ یہ شکنجے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ بارگیف انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسی لائٹ جائے تو آپ پڑھیں گے سنت پیغمبر ہے اور اس پر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی دو جیبیں ہیں، آپ ایک جیب میں عموماً پیسہ رکھتے ہیں، دوسری جیب میں کچھ اور چیز رکھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے وہ پیسے اٹھا کر دوسری جیب میں رکھ دی، آپ کو معلوم نہیں، اب آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کو پیسہ نہیں مل رہا، اچانک آپ نے الٹی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے پیسے نکل گئے۔ یہ وقتی پریشانی جو آئی تھی کہ آپ سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالنے پر وہ پیسہ آپ کو نہیں مل رہا تھا، آپ پریشان ہو گئے، میرے پاس تو 100 روپے کا نوٹ تھا، 500 1000 روپے کا نوٹ تھا، وہ اچانک وہ پیسے گئے کہاں؟ یہ جو پریشانی وقتی طور پر آئی کچھ وقت کے لیے، اس پر بھی اس مومن مسلمان کو اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بیماری ہے، اس بیماری پر وہ آہ آہ کی آواز نکالتا ہے تکلیف کی وجہ سے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے برابر اجر مل رہا ہوتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے عظیم بادشاہ گزرے ہیں اور وقت کے پیغمبر، وہ جا رہے تھے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور کسی نے دیکھ کر کہا کتنی بڑی حکومت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور سبحان اللہ کا لفظ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہر گئے اور کہا کہ میری حکومت کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے اس کے مقابلے میں میری حکومت ہیج ہے، میری حکومت میری سلطنت یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو تم نے لفظ سبحان اللہ ادا کیا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غرست لہ نخلہ، جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا اس کے لیے جنت پہ ایک درخت لگتا ہے، وہ درخت ایسا کہ عربی النسل گھوڑا 100 سال 500 سال تک، بعض روایت پہ کہ وہ دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا درخت جنت پہ اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ کی توحید ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی پاکی ہے، شرک سے برات ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحانہ، تو یہ حضرت سبحان اللہ، یہ جو بیمار شخص ہے یہ بیماری کی وجہ سے کراتا ہے اور تکلیف والی آوازیں نکالتا ہے، حدیث پاک کے اندر اس کو ثواب سبحان اللہ کے برابر ملتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ مومن کو ایک کانٹا چبھ جائے، اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کو بھی صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ دنیا کے مصائب و آلام ہیں، مصیبتیں آتی ہیں کبھی گناہوں کا وبال بن کر، گناہوں کی سزا بن کر، اور کبھی یہ مصیبتیں آتی ہے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرب جو اس بندے نے حاصل کی اور دعا مانگی ہے، اس قرب کے عطائی کے اندر اتنی اس کے اندر عبادت اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قرب بندے کو عطا فرمائے۔ مثلا ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا کہ اللہ مجھے اپنا قرب نصیب فرما، میں آپ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اب اس کے اپنے اعمال اس قدر نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائے، مقربین کی فہرست میں اس کو شامل فرمائے، جنت الفردوس میں اس کا محل اور پلاٹ الاٹ فرمائے، اس کے اندر اعمال نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں کے اندر الجھا دیتے ہیں، پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا مقام عطا فرماتا ہے، اور قرب اور مقربین کا ایک مقام اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دنیا سے جاتے ہیں شدید بیماری کے عالم میں، 2 3 مہینے پورے سال وہ بیماری کی حالت میں رہتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ماشاءاللہ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، العوام کالانام، وہ دیکھ کر کہتے ہیں یار کتنا
بدنصیب انسان ہوگا، کتنا گناہگار انسان ہوگا، اس کو تو فالج کا اٹیک لگا تھا، اس کو تو شوگر کی بیماری تھی، اس کو تو کینسر کی بیماری تھی، اس نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہوگا، اس طرح اوٹ پلانگ کی باتیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام عطا فرمانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ان مصیبتوں تکلیفوں کے اندر ڈالتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، اور پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے تیرے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں تھا، ہم نے تجھے بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر، مصیبتوں کے اندر الجھایا وہ مقام عطا کرنے کے۔ اور یہاں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو تو اتنی تکلیفیں تھی، اتنی بیماریاں تھی، اتنی پریشانیاں تھی، کینسر اور شوگر جیسی بیماریاں اس کو لاحق تھی۔ اس طرح کی باتیں نہ ہو، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ علم کی کمزوری ہوتی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمانا چاہ رہا تھا، اس کو یہ مصیبتوں کے اندر الجھایا۔ تو یہ دنیا کے مصائب و آلام ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل آسان لفظوں میں ایک سوال کا جواب دیا۔ جب کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے یا امتحان اور آزمائش ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے اور اگر اس بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہا تو سمجھ لو یہ مصیبت نہیں ہے، یہ امتحان ہے، وقتی آزمائش ہے، جلد دور ہو جائے گی آزمائش۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد یہ بندہ اللہ کے در اور گھر سے دور ہو گیا، اللہ سے تعلق توڑ دیا، اللہ سے رشتہ جو تھا وہ توڑ دیا ہے، اب سمجھ لیں اس پر یہ مصیبت آئی ہے، امتحان اور آزمائش نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کاروباری سلسلے میں پریشان ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھ لیں؟ کہا تھوڑا حالات ٹھیک ہو جائیں پھر میں نماز کی طرف آؤں گا۔ اب آپ سوچ دیکھیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا ہم نماز کے اندر جڑتے، ہم جن نمازوں کو نہیں پڑھ لیں، تہجد کی نماز کی پابندی ہوتی، پھر اشراق کی پابندی ہوتی، چاش کی پابندی ہوتی، اوابین کی پابندی ہوتی، ہم نیکیوں کے اندر، اعمال کے اندر اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہوتا، حالات ٹھیک کر دیتا، اللہ راضی ہوتا، پریشانیوں کو دور کر دیتا، اللہ راضی ہوتا، کاروبار کے اندر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بالکل برعکس، کہ حالات ٹھیک ہو جائے پھر میں نماز کے لیے آؤں گا، پریشانیاں ہٹ جائے، کچھ گھریلو معاملات ہیں وہ ہٹ جائے پھر میں نماز کی طرف آؤں گا، میری پریشانیاں کاروباری سلسلے میں وہ تھوڑا دور ہو جائے پھر اس کے بعد میں نماز کی طرف آؤں گا۔ اب تک ہم رمضان داخل ہونے والا ہے، ہم نے اب تک کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ مصیبت دنیا کے مصائب و آلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا کے مصائب پر صبر کرنا، صبر کا بڑا اجر ہے، یہاں تک کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بلائیں گے صابرین کو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ کل قیامت کے دن صابرین کو، حدیث کا مفہوم ہے، جب ان کو دیا جائے گا وہ جا رہے ہوں گے، پیچھے لوگ رش کر رہے ہوں گے، کاش ہمیں بھی دنیا میں ستایا جاتا، کاش ہمیں بھی دنیا میں تکلیفیں دی جاتی، کاش ہمیں بھی دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کیا جاتا، کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، پھر ہم اس پر صبر کرتے، آج جو ان کو اجر مل رہا ہے وہ اجر ہمیں بھی ملتا۔ یہ وہاں تمنا کر رہے ہوں گے۔ صبر اس کی 3 قسمیں آتی ہیں، ایک صبر علی المصیبت، کہ مصیبت پر صبر کرنا، فقر و فاقہ ہے، مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، اس پر صبر کرنا، اللہ کی طرف سے ایسے دروازے کھولیں گے انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، انتہائی تنگی کا عالم تھا، اور ایک بیابان میں ان کی جھوپڑی تھی، میاں بیوی رہتے تھے، لیکن کھانے کو ان کے پاس صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر خاوند نے کہا اگر کچھ نہیں ہے تو میں باہر نکلتا ہوں، کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ اب علماء محدثین نے فرمایا کہ وہ باہر نکلنے کے بعد 3 دفعہ گھر آئے کہ کچھ آیا، کچھ ہے، کچھ بنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ باہر جانے کے بعد یہ بات تو نہیں، لیکن
ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعاؤں میں لگ گئے، مناجات میں لگ گئے، کیونکہ وہ بار بار 2 چکر لگا چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بندوبست ہوا؟ بیوی نے کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب وہ گئے اور آئے تو دیکھا ان کی چکی کا برتن وہ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تندور روٹی سے بھر گئی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو تناول کیا اور انہوں نے چکی کا وہ برتن اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ چکی کا برتن وہ آٹے سے بھرا ہوا تھا اور تندور روٹیوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چکی کے برتن کو نہ اٹھاتے تو جب تک وہ چکی چلتی رہتی اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ یہ مسند احمد کی روایت موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں تنگی کا عالم، صحابہ کو جو تڑپایا گیا اور صحابہ کے اس پر جو فقر و فاقہ والی زندگی آئی ہے وہ ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ کتنی مہنگائی ہے، لیکن ہم پھر بھی 3 وقت کھا رہے ہیں۔ کتنی مہنگائی ہے، آج تک کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، پتھر باندھ کے میں گھوم رہا ہوں؟ کوئی نہیں بتا سکتا اور نہ کہہ سکتا ہے۔ صحابہ جنہوں نے فقر و فاقہ کی ایسی زندگی بسر کی کہ 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر وہ تلواروں کو چلایا کرتے تھے، اسی رمضان المبارک پر وہ بدر کے معرکات کو انہوں نے فتح کیے ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جتنا دین کے لیے صحابہ کو تڑپایا گیا اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو اتنا تڑپایا نہیں گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، الفاظ آپ دیکھیں، جھنجھوڑ کر رکھ دیا صحابہ کو۔ ایک میدان سے آئے نہیں، جسم چکنا چور زخمیوں سے۔ جبریل آ گئے، آقا آپ نے تلوار رکھ دی، فلاں غزوے میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، ہم تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا انفروا فی سبیل اللہ، سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا، فصل تیار ہے، کھیتیاں اگ گئی ہے، وہ ہمیں کاشت کرنی ہے، ہمارا جسم ابھی تو زخمیوں سے چکنا چور ہے، خون بہہ رہا ہے، رس رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ نبی کے یاروں کو، تابع داروں کو، وفاداروں کو، حب داروں کو، پیروکاروں کو ایسا ستایا گیا۔ آج دین کے لیے تو ہمیں ایک تھپڑ نہیں لگا، ہمارے پاس تو کوئی مصیبت آزمائش آئی نہیں دین کے لیے جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ 2 مہینے کے بچے کو لا کر نبی علیہ السلام کے گود میں رکھ دیے اور کہا کہ آقا اس کو لے جائے۔ کہا یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن آپ پر آنے والے تیروں کو، خنجروں کو، تلواروں کو، نیزوں کو یہ اپنے جسم پہ پیوست کرے گا، اپنے جسم کو چھنی کروائے گا، دنیا کفر کو پیغام دے گا کہ ہم نے اپنے نبی کی حفاظت اس طرح کی ہے۔ آج تو ایسے لنگ دڑنگ فقیر آ گئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مذاق بنا دیا۔ ابھی جو سپریم کورٹ کا جج آیا عجیب فیصلہ کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کو لایا بھی اسی لیے یا اس نے دستخط بھی اسی لیے کیے، اور کہا کہ معاذ اللہ قرآن کی طباعت کی اجازت ہے، یعنی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ بھی اور قادیانی کے پاس جو قرآن ہے وہ بھی چھاپ سکتے ہیں، ان کو فل اجازت ہے۔ اور کہا کہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیں پوری کائنات کے لیے تو نبی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے، سارے انس و جن کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی آئے نبوت پہ ڈھاکہ ڈالے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی خود کہہ گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا نہیں۔ کسر نبوت کی آخری اینٹ بن کر آئے، محل نبوت کی آخری اینٹ اور دیوار بن کر آئے۔ جو ایک اینٹ بچی تھی اس دیوار نبوت پہ، وہ اینٹ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ غلام احمد قادیانی کو لاگے سجانا چاہ رہے ہیں۔ آسان سی عام سی بات ہے، ایک شخص کے 2 باپ کیسے آ گئے سامنے کھڑے اور دونوں باپ کہہ رہا ہے، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، جال سازی ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ پھر کوئی اور نبی آ کر کھڑا ہو جائے، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مان لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی غلط تشریح ہو رہی ہے، قرآن پاک کے غلط ترجمے ہو رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم کے اندر کسی صورت میں تحریم اور تبدیل اور تغییر برداشت نہیں کر سکتے، اور کر بھی نہیں سکتے۔ یہ لوگ
ہم تو اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کھاتہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ لگائے، اس شاق رسولوں کے ساتھ اور اس شاق پیغمبر کے ساتھ۔ ایمانی حرارت کا تقاضا ہے کہ ہم جواب دیں، جس کے پاس جو جگہ ہے وہاں پر وہ پلیٹ فارم سے وہ جواب دے، ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سن لے، جج ہو، جج کا باپ ہو، یا قادیانی ہو، قادیانی کا باپ انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کچھ بھی کر لے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے کوئی آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے۔ قرآن کے زیر کو زبر نہیں کر سکتا، زبر کو پیش نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیسے بڑے بڑے شاعر تھے۔ ایک شاعر تھا، اس کا نام عبداللہ ہے، مشرک اور کافر تھا، ہزاروں قصیدے اس کو یاد، فی البدی اشعار کہنا، بیٹھے بیٹھے کئی اشعار کہہ دینا۔ اس کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا، یار تم اتنا کلام جانتے ہو، کیوں نہ قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی سورت پیش تو کرو۔ اس نے کہا میں کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ مجھے پورے سال کا راشن دو گے اور پورے سال کے بندوبست کرو گے، مجھے کمائی کی فکر نہ ہو، میرے گھر کو تم لوگ چلاؤ گے، تاکہ میں پورے سال سکون سے بیٹھ کر قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھ کر باہر لاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہیں۔ سبوں نے پورے سال کا راشن اس کے لیے تیار کر کے اس کے گھر پہ جمع کر دیے اور پورے سال کا بندوبست انہوں نے کر دیا۔ یہ عبداللہ نام کا جو کافر تھا، مشرک تھا، یہ بیٹھ گیا لکھنے کے لیے۔ لکھتے لکھتے جب سال پورا ہو گیا، یہ باہر نکلا بڑا شیخی مارتے ہوئے، تکبرانہ انداز میں نے قرآن کے مقابلے میں معاذ اللہ کچھ لکھا ہے، اور اپنے پاس وہ خط لٹریچر لکھ کر وہ گلیوں سے آ رہا تھا۔ اچانک مسلمان کے گھر کی جھوپڑی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے ایک بچی تلاوت کر رہی تھی، قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ یہ آیت اس کے کان پہ پڑی، اسی وقت اس نے خط نکالا اور پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہا کہ میرے پورے سال کیا، اس ایک آیت بچی جو پڑھ رہی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا یہ جو ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کا ذکر کیا ہے۔ اے آسمان پانی تھم جا، اے زمین پانی نگل جا، اب طوفان نوح بند کرنا ہے۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ اس آیت کے اندر علماء عجیب عجیب نکات لکھتے ہیں کہ 12 کے قریب بلاغات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمویا ہے۔ وہ جانتے تھے قرآن کریم کس فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، فوراً اپنے خط کو پورے سال کی کمائی جو اس نے لکھ کر لایا تھا اس خط کو باہر نکالا اور پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ میں اس بچی کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، پورا قرآن دور کی بات ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی، کہاں طیارہ اور عجیب عجیب چیزیں، سمندروں میں راستے، پہاڑوں میں راستے، انسان سے ہم کلام ہونے والی مشین بنا لی، لیکن آئے نا، ان کو چیلنج ہے۔ قرآن کہتا ہے کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا جمع ہو جائے، انس و جن جمع ہو جائے، صرف انسانوں تم نہیں، جنات کو بھی شامل کر لو، قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کر آ کر دکھاؤ، اس جیسا قرآن پیش تو کرو۔ پیش کر لیتا نا، کچھ عربی میں لکھ کر لا کر پیش کر دیتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا نہیں کر سکتے، 10 سورت لے کر آؤ، اللہ نے کہا پھر بھی نہیں کر سکتے، ایک سورت لے کر آؤ، اللہ نے پھر چیلنج کا جواب دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، یہ قرآن ہے۔ اور قرآن کے مقابلے میں پھر یہ قادیانی آئے اور قرآن پیش کرے، اپنا مطلب اور معانی اور مفاہیم پیش کرے، این خیال اس محالت جنون ہے، ساری دنیا کفر الٹی لٹک جائے، نہ قرآن کو یہ بدل سکتے، نہ صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ کوئی حرف اور ضرب لگا سکتے۔ یہ ان کی بھول ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ جج مسلمان ہے، میرا پیغام سن لے،
پیغام سن لے. مذہبی آزادی نہیں ہے، انسانیت کی آزادی ہے. مذہبی آزادی ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق جی سکتا ہے، لیکن قادیانی مذہب نہیں ہے. وہ ہمارے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے حرکتیں کر رہا ہے. جس طرح کوئی وزیر اعظم کا لبادہ اوڑھ لے اور پھر وہ وزیر اعظم بن کے ادھر اعلانات جاری کر دے تو گورنمنٹ اس کو پکڑے گی. یہ جعل ساز انسان ہے، یہ سلیکٹ کیا ہوا انسان ہے، کہیں اور سے باہر آیا ہوا انسان ہے، یہ وزیر اعظم نہیں ہے. تو یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبت. صبر کی 3 قسمیں: صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعت کہ اطاعت کے اندر احکامات کو بجا آوری پر فرمایا صبر کے ساتھ رہنا. سردی کا موسم ہے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، فرمایا اس وقت کان پر اذان کی آواز آئے اور یہ لحاف کو، بستر کو، نرم گدوں کو چھوڑے اور وضو کرے ٹھنڈے پانی سے، پھر نماز کے لیے آئے. یہ صبر علی الطاعت ہے، احکام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا. اور صبر علی المعصیت، گناہ سے بچنا. گناہ کے بہت سارے مواقع، اب تو وہ باہر جائے نا، گھر اور جیب کے اندر گناہ کے وبال اس کے پاس موجود ہے. شیطان کو اب ہمارے ساتھ زیادہ پٹیاں پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے بنیادی چیز ہم گناہوں پر کنٹرول کریں، گناہوں پر کنٹرول کریں. ابھی سے کوشش کریں اپنے آپ کو ہم شیڈول اور تیار کر لیں. رمضان مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، اور مہمان بن کر آ رہا ہے. قد اظلکم شہر عظیم مبارک فی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، عظیم الشان مہینہ، بابرکت مہینہ، مہمان ہے رمضان. ہمارے گھر پر مہمان آئے تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں بھائی. کھانے کے لیے ڈشیں تیار کرنا، اس کے لیے تیاری ہے. مردوں کو کہاں بٹھانا ہے، خواتین کو کہاں بٹھانا ہے، ڈیکوریشن کیا کیا کروانا ہے، وہ ساری چیزیں 1-2 مہینہ پہلے اس کی ترتیب ہو جاتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے ہماری کوئی شیڈول نہیں، اس کے لیے کوئی ہمارا جدول نہیں. تو پہلے سے اس کی پوری تیاری ہو. ہم گناہوں کے دروازوں پر پہلے ہی تالا لگا دیں. پنکھا بند کرتے ہیں، بٹن بند کرتے ہی پنکھے کے تینوں پر رکتے نہیں ہیں، کئی ٹائم لگ جاتا ہے، منٹ بھی لگ جاتا ہے، وہ پورے تینوں پنکھ جو ہے اس کے رکتے رکتے. ہم نے اگر گناہ پر بریک اگر رمضان کے پہلے دن لگائے تو یہ پر پھر بھی گناہ کے گھومتے رہیں گے، وسوسے آتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب صرف 3 سے 4 دن رمضان المبارک میں یہ لوگوں کے کشاکش اور اجتماعات نمازوں میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد یہ اجتماعات ختم. یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی، پہلے سے اس کے شیڈول نہیں بنائے. نبی علیہ السلام نے پہلے اس کی تیاری کی اور صحابہ کرام کو بڑے اہتمام کے ساتھ بتلایا کون آ رہا ہے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے. صحابہ پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگے کون آ رہا ہے. نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. تو اس کے پورے لمحات کو سامنے رکھیں اور بالخصوص ہم گناہوں پر کڑی نظر رکھیں، اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیں. بالخصوص موبائل انٹرنیٹ ہے، اس کو تو بالکل اپنے سے دور کر لیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں کی چیزوں پر ہم نظر نہ رکھیں. اور لوگ رمضان ٹرانسمیشن شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، اپنے طرف سے سوالات ہوتے ہیں، پھر ان سوالات کے جوابات مسالک کے لوگوں سے، علماء سے لیا جاتا ہے. اس پر ایک تفرقہ ہو جاتا ہے، ایک فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے. ہمیں تو یہاں روکا جاتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے اندر، چینلز کے اندر، نیوز کے اندر بٹھا کر وہ ایک لحاظ سے مسالک کو اور تفرقہ کو پھیلایا جاتا ہے. جس کے جو مسلک ہے ہر ایک مسلک والا جانتا ہے میرا مسلک کیا کہتا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی وہ جانتا ہے. لہٰذا آپ ٹی وی میں بیٹھ کر یہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ایک بےہودگی نہ پھیلائے. تو رمضان قرآن اور قرآن رمضان، یعنی رمضان قرآن میں آیا اور قرآن جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آیا. قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر وہ 27ویں رمضان کو، اور آسمان دنیا سے بتدریج جتنی ضرورت پڑتی نبی علیہ السلام کے دل اطہر پر اس قرآن کریم کو اتارا جاتا. اور یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا ہے جو قرآن کریم نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے. گزشتہ کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ صرف کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہے.
کتاب اللہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، کلام اللہ اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا اعلان، اللہ کا کلام، اللہ جو بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اللہ مخاطب ہو رہا ہے ہم سے۔ تو یہ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا مصاحف جتنے بھی ہیں، زبور، انجیل، توریت، یہ ساری چیزیں فرمایا یہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک بھی رمضان المبارک میں۔ نبی علیہ السلام جتنا قرآن کریم نازل ہو گیا تھا اور ہو رہا تھا جبریل کو سناتے تھے رمضان المبارک میں، اور جس سال نبی علیہ السلام دنیا سے جائیں گے اس سال نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک جبریل کو سنایا۔ تو قرآن کا رمضان سے بڑا شغف ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، 60 مرتبہ، ایک صبح اور ایک تراویح کے اندر، پورے دن میں ایک اور ایک تراویح میں۔ ہمارے تو تراویح میں 1 پارہ 2 پارہ مشکل سے ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے تھے کہ ان کی تراویح تہجد کے وقت سحری تک ان کی تراویح چلتی تھی۔ تراویح کے بارے میں بھی یہ یاد رہیں کہ جس طرح دن کا روزہ ہے تو رات کی تراویح ہے، یہ دونوں الگ الگ عبادتیں اور الگ الگ ثواب ہے۔ بعض روزہ رکھ لیتے ہیں، نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، نہ تراویح ہے، تراویح تو پھر ہوگی نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ روزہ صرف رکھ لیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمائیں کہ بس پورے دن کا بھوک پیاس یہ برداشت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اور کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ ایک فرض رکھ کے 6 فرضوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ عشاء ہے، پھر وطر ہے، وطر بھی فرض اور واجب کے درجے میں۔ تو یہ تراویح جو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ، یہ نفل کی نماز نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتلایا کہ وہ نفل کی نماز ہے، تو کسی نے کہا پھر ہم تراویح کی جو جماعت کرتے ہیں، آپ نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہا کہ جماعت نہیں ہوتی، تو تراویح کی جماعت پھر کیسے ہو رہی ہے؟ تراویح کی جماعت، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ بخاری شریف آپ اٹھائیے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب اٹھائیے، دیگر اور مجمع الزوائد اٹھائیے، ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی کہ نبی علیہ السلام نے رمضان مبارک میں 3 دن مسلسل عشاء کے بعد تراویح کی جماعت کروائی، صحابہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تیسرے دن یا چوتھے دن نبی علیہ السلام نے جب دیکھا صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام باہر نہیں آئے، جماعت نہیں کروائی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے آگے جواب دیا اور فرمایا ایسا نہ ہو یہ تراویح کی نماز میری امت پر فرض ہو جائے، پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے نبی علیہ السلام نے مسلسل جماعت نہیں کروائی۔ تو یہ 3 دن، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور ان کی خلافت کی قلت کی وجہ سے یہ مسئلہ زیر بحث رہا، یعنی یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا تو انہوں نے پھر دیکھا مسجد نبوی میں کچھ ایک ٹولہ ادھر ہے، ایک ٹولہ ادھر ہے، ایک گروہ ادھر اور ایک جماعت ادھر بنی ہوئی ہے، اور اس طرح تراویح کی جماعت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ساری جماعت ختم کروائی اور ایک صحابی کو کھڑا کیا اور کہا کہ آج سے یہ امام ہے اور یہ 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے، سارے اس کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے۔ سارے صحابہ خاموش رہے اور سب نے پھر اس جماعت کی حمایت کی اور اس اجماع کی حمایت کی۔ اجماع بھی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ یعنی خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان صحابہ کا طریقہ اور سنت یہ تم پر لازم ہے۔ تو عمر نے جو کام کیا یہ بدعت نہیں ہے، یہ کوئی دین میں نئی چیز نہیں ہے، پہلے ہی چلی آ رہی تھی۔ ان کو ایک اجتماعی صورت میں انہوں نے تراویح کی جماعت کروائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارا جملہ کہا تھا اور برکت کی دعائیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے قبر کو اس طرح روشن کرے جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کو تراویح کے ذریعے روشن کیا ہے۔ تو یہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ بعض 8 پڑھتے ہیں یا 8 کی بات کرتے ہیں کہ 8 ہے 8 ہے، 8 تراویح نہیں ہے۔ بخاری شریف میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں وہ 8 حدیث، 8 رکعت والی جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ نبی علیہ السلام کی تہجد کی نماز ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے اور آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ 11 رکعت ہے۔ تو روز یہ تراویح یہ تہجد کی نماز تھی،
لیکن تراویح جو ہے وہ 20 رکعتیں، موطا امام مالک میں باقاعدہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح، اس کے بعد 3 رکعت وتر ہے۔ اب آپ 20 پڑھ لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی 20 پڑھ لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب دے دے۔ اگر 8 بھی ہوئی رکعت تو 8 تو ہوئی، باقی 12 نفلوں میں شمار ہو جائے گی، اس کا بھی ثواب مل جائے۔ اگر 8 پڑھ لی اور 20 رکعت تراویح تھی تو پھر 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اب میں اگر 100 کا نوٹ آدھا پھاڑ کے آپ کو دوں اور چیز لے کر آؤ تو ایسا تو کوئی سودا ہوگا ہی نہیں۔ تو آدھی رکعت آدھی نماز کہاں سے نماز ہے؟ تو یہ تراویح جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، اور اپنے محلے کی جامع مسجد ہو یا مسجد ہو اس پہ اس کا اہتمام ہو۔ اگر ہاں وہاں پر لوگ اس قدر جمع ہو گئے، پھر آپ کہیں اور دل چاہے تو اس کی جماعت وہاں پر کروائیں۔ بعض وہ تراویح 8 رکعت ان کے چکروں میں چلے جاتے ہیں۔ 20 رکعت جو تراویح ہے، آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ایک فرض جو پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب، اور ایک نفل پڑھے گا تو فرض کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اب پورے 5 نمازوں کی جو فرض نمازیں ہیں ان کو آپ اگر گنیں گے تو 20 رکعت فرض نمازیں بنتی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اور عشاء کے بعد پھر 3 رکعت وتر، یہ ٹوٹل 20 رکعت فرض۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن جن کے فرضوں کی نمازیں کم رہی تو نفلوں کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب مدد اللہ علی فرمانے لگے کہ وہ جو نفل ہے جن نفلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرضوں کو پورا فرمائیں گے وہ یہ نفل ہے۔ تراویح کی نماز جو 20 رکعت ہیں، یہ 20 رکعت وہ فرض ہی ہے کہ 2 رکعت ہم پڑھیں گے تو 2 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو ان نفلوں کو جن کے پاس یہ تراویح کی نماز ہوگی کل قیامت کے دن اگر فرضوں کی کمی رہ گئی تو ان کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں ہم روزے کو عبادت اور ثواب سمجھ کر، جہاں یہ روحانی فائدہ ہے، ثواب تو ہے ہی، اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ نیکیوں کو دیکھیں گے، ثوابوں کو دیکھیں گے، ایسا ثواب شاید آپ کو اور نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا، یا تو فرشتوں کے ذریعے دوں گا، یا دوسرا معنی اس حدیث کا یہ کہ میں خود روزہ ہوں اور میں خود اس کا بدل ہوں، اللہ خود اس کا بدل بن رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے پریشانی کے عالم میں، کچھ لوگ دسترخوان بچھا کر کھا رہے ہوں گے، پوچھنے والا پوچھے گا یہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، یہ روزے دار ہیں، اور روزے دار کے لیے باقاعدہ الگ جنت پہ دروازہ ہے، 8 دروازے، ان میں ایک دروازہ باب الصوم ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ دروازہ ہوگا احترام اور استقبال کے لیے۔ تو ہم رمضان کا استقبال ابھی سے کریں اور کوشش کریں، ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مہینہ مہمان کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے، کوشش کریں اس کا پورا شیڈول بنا لیں کہ فرضوں کی نماز جماعت کے ساتھ ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، فرضوں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، روزہ اپنے جسم کا بھی علاج سمجھتے ہوئے رکھیں گے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرمانے لگے ایک عیسائی تھا، عیسائی 35 سال سے وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس سے پوچھا کیوں رکھتا ہے؟ کہا کہ اس سے جسمانی فائدے ہیں، معدہ صاف رہتا ہے، رطوبت جاتی ہے، غلط رطوبت اور بلغم اس سے صاف ہوتا ہے، جسم میں بہت سے فائدے ہیں، وہ فائدہ دیکھ کر رکھ رہا ہے۔ مسلمانوں ہمارے لیے جسمانی فائدہ ساتھ ساتھ روحانی فائدہ، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خود اس کا انعام اور بدل بن رہا ہے۔ تو ہم پورا شیڈول بنائیں اور رمضان مبارک میں پورا قرآن پاک ایک مرتبہ تو اس کو ختم کرنے کی پابندی کریں، اور رمضان میں پورے نماز کی پابندی ہو۔ پھر رمضان کا مہینہ جائے گا، آپ دیکھیں ہمارے اندر اعمال کا جذبہ کس قدر رہے گا۔ اگر رمضان میں اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح رہے گا، اور رمضان تو ان لوگوں کے لیے رمضان ہی نہیں ہے، وہ جس طرح رمضان سے پہلے رہتے ہیں، رمضان آنے کے بعد ان کے سروں میں جوں تک نہیں رہتی، کاروبار کی طرف، بازاروں کی طرف، شاپنگ کی طرف ابھی سے نکل رہے ہیں۔ یہ رمضان مبارک شاپنگ کے لیے نہیں ہے، ہم 2 مہینہ پہلے اس کی تیاری کر لیں، 2 مہینہ پہلے ہی جو چیزیں لانی ہے، کپڑا سلوانا ہے، ساری چیزیں پہلے کر لیں، ورنہ درزی جو ہے کان کی جگہ ہاتھ، ہاتھ کی جگہ پیر سلا کے وہ واپس کر دے گا۔ تو کوشش اس کی پہلے تیاری ہو جائے، رمضان المبارک پوری عبادت کے ساتھ، ایک لمحہ ایک سیکنڈ لا الہ الا اللہ کے بغیر نہ گزرے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ درود پاک کے بغیر نہ گزرے، ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ استغفار کے بغیر نہ گزرے۔ پھر
دیکھیں اللہ تعالی ہم سے کس طرح راضی ہوتا ہے. یہ مہنگائی، یہ وقتی طوفان انشاءاللہ اللہ تعالی خود بخود دور فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک سے پہلے رمضان کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے.